اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ سردار نعیم بیٹھے ہوئے ہیں۔ سردار نعیم صاحب کے جو ہے وہ کئی حوالے ہیں، سیاسی حوالے سے تو ان کو جانتے ہی ہیں، بہرحال ایک شہر کا ایک بڑا نام ہے، صنعتی کاروباری حلقوں میں کراچی کا ہم یہ کہیں گے بہت بڑا ریسٹورینٹ چلا رہے ہیں باربیکیو نائٹس کے نام سے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اب آج ہم ان کی کہانی سنیں گے، سکسیس سٹوری کے ایک آدمی نے جو ایک گلی محلے سے اٹھا اور کراچی کا ایک سب سے کامیاب ریسٹورینٹ بنا دیا، وہ کیسے بنایا، اس کے لیے ان کو کیا کیا مسائل جھیلنے پڑے، اور یہ کامیاب ریسٹورینٹ بنانے کے لیے ایک کون سی صلاحیتوں کی ضروری ہے، آج یہ پوری کہانی جو ہے سردار رحیم صاحب سے سنیں گے۔ سردار صاحب بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بہت سب سے پہلے شکریہ آپ کا۔ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں آپ۔ جی ایک عام جیسے مڈل کلاس لوور مڈل کلاس فیملی ہوتی کون ہے، سے علاقے میں رہتے تھے؟ ہم سارے بھائی گارڈن میں سیفی بلڈنگ ایک ہے، وہاں پر پیدا ہوئے اور وہیں بڑے ہوئے۔ کتنے گز کا بیچ میں فلیٹ تھا؟ کچھ نازم آباد بھی گئے تھے کچھ عرصے کے لیے، 1-2 سال کے لیے، پھر واپس گارڈن آ گئے، حسین سلوہ میں رہ رہے تھے۔ تو وہیں اسکول بھی ہمارا میری کلاسٹر اسکول تھا صدر میں، تو ہم لوگ پیدل جاتے تھے اسکول، پیدل آتے تھے۔ تو وہ جو فلیٹ تھا اس کا رقبہ کتنا تھا؟ رہائش کا جی ایک فلیٹ تھا، پرانے فلیٹس جو ہوتے ہیں وہ فلیٹ تھا، بلڈنگ تھی اس میں، فلیٹ تھا ایک 25 چھوٹا نمبر۔ فلیٹ تھا؟ جی ہاں چھوٹا تھا بہت، تو 3 کمرے تھے، ایک میں ڈرائنگ روم تھا، ایک ہمارے بچوں کا کمرہ تھا، ایک والد صاحب کیا کرتے تھے آپ؟ والد صاحب میرے کسٹمز میں تھے، اور وہاں پر مطلب ہم نے پہلی زندگی، وہ گراؤنڈ بھی تھا چھوٹا سا، اس میں کرکٹ وغیرہ بھی کھیلتے تھے، دوستی یاری بھی ہوتی تھی وہیں پر سارے۔ تو بہت اچھا وقت ہم نے گزارا بچپن کا۔ اس کے بعد پھر ہم جب کالج میں گئے تو سینٹ پیٹرکس تھا وہ بھی صدر میں، وہاں سے پڑھا، پھر نیشنل کالج میں پہلے گیا تھا، اس کے بعد پھر یونیورسٹی میں 1973 میں میں نے ایڈمیشن لیا تھا۔ اور ہم بہت سادے لوگ تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یونیورسٹی میں ہوتا کیا ہے، تو کسی دوست نے کہا کہ میں جا رہا ہوں یونیورسٹی، وہاں پر کل ایڈمیشن وغیرہ ہو رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ وہاں گئے تو وہاں پر اپلیکیشن بھر لی ہم نے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ تو نمبر میرے میٹرک میں اچھے آئے تھے، فرسٹ ڈویژن میں نے کیا تھا آرٹس میں، تو پھر انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہمیں ایڈمیشن مل گیا، اور پھر ہم یونیورسٹی میں آ گئے، پھر یونیورسٹی کی سیاست میں آ گئے۔ میں دوسرے سال ایڈمیشن کے بعد میں فیکلٹی ریپرزنٹیٹیو وہاں پر منتخب ہوا۔ گیارہ کون سی اسٹوڈنٹ میں جماعت آپ؟ ہماری تھی پاکستان لبرل اسٹوڈنٹس کے نام سے، اسلامی جمعیت طلبہ تھی، ان کا جو ہے وہ سمجھیں کہ غلبہ تھا، ان کی یونین تھی، ان کے سارے ایف آرز الیکٹ ہوتے تھے۔ پہلی مرتبہ ایک ایف آر جو ہے نان جماعتی یعنی کہ غیر جماعت کے الیکٹ ہوا، وہ میں تھا۔ پھر تیسرے سال میں کراچی جامعہ کراچی کا یونین کا اسٹوڈنٹس یونین کا صدر منتخب ہو گیا۔ اچھا، کتنے ووٹوں سے؟ اور آپ کے مقابلے میں کون لڑ رہا تھا؟ میرے مقابلے میں قیصر خان تھے، اور پھر مجھے ووٹ ان سے، ان کی برتری 135 137 کی تھی شاید، تو بڑا سخت مقابلہ تھا، کانٹے کا مقابلہ تھا، لیکن میجورٹی میرے فیور میں ہو گئی۔ تو کی وجہ کیا تھی؟ اب اسلامی جمعیت طلبہ کا اتنا ہولڈ تھا تو آپ کیسے جیتے؟ اتنی معروف جماعت بھی آپ کے اسٹوڈنٹ دو وجوہات تھیں، ایک تو اسلامی جمعیت طلبہ نے تھنڈر اسکواڈ وہاں پر انٹروڈیوس کرایا تھا، جو کہ بدماشی کے زمرے میں اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے کہ آیا ہے، اچھا، وہ لوگوں کو زبردستی یہاں بیٹھو یہاں مت بیٹھو وغیرہ اس وغیرہ۔ زمانے میں بھی منع کرتے تھے پنجاب یونیورسٹی کی طرح لڑکیوں کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے؟ وہ مجھ سے پہلے تھا تھنڈر اسکواڈ، اس کا اسی کی سمجھو ایک ڈائلیوٹڈ شکل تھی۔ اوکے، وہ تو پہلے میجر آفتاب صاحب کے زمانے میں نے اس وقت یونیورسٹی میں نہیں تھا، کہ 3 فٹ سے قریب نہیں بیٹھ سکتے لڑکیوں کے ساتھ، تو بہرحال آپ کی وہ موجودگی آپ نے پابندی ختم کرا دی؟ نہیں، ہم نے نہیں کرائی، وہ پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اچھا، تو لیکن جمعیت ظاہر کنزرویٹو تھی اس معاملے میں، لیکن اسٹوڈنٹس وہ نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ اوکے، ایک تو وجہ یہ تھی، دوسری یہ تھی کہ ہمارا پینل بہت اچھا تھا، میں بھی مطلب کلاس میں مطلب اچھا، پڑھائی وغیرہ اتنی بہت زیادہ نہیں اچھی، لیکن پھر بھی وہ فیلئر اسٹوڈنٹس میں جو ہوتے تھے پرانے این ایس ایف وغیرہ کے لوگ، کہ پڑھے جا رہے ہیں اور فیل ہوتے جا رہے ہیں، ان میں سے نہیں تھا کم از کم۔ اور جنرل سیکرٹری میرے خورشید حسنین تھے، وہ گولڈ میڈلسٹ تھے۔ اسی طریقے سے میرے پینل میں اور لوگ تھے، سارے اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، اچھے نمبر لیتے تھے،
تو وہ بھی اسٹوڈنٹس نے پسند کیا تھا. پھر ہمارے پاس پروگرام تھا ہم ایک یونیورسٹی کے سوال لیے. ایسے بیچ میں ضمنی سوال، اس زمانے میں چھری چاقو کا بڑا استعمال، لڑائی جھگڑے، تو آپ نے کبھی کسی کو چاقو مارا نہیں دیکھیں، نہیں اصل میں یا آپ کے کسی نے مارا؟ میں نے وہ دور دیکھا ہے ہاں کہ جہاں سے وائلنس شروع ہوا اسٹوڈنٹس میں. اوکے. میں اس کی تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے زمانے میں چھری چاقو بھی نہیں ہوتا تھا، صرف چھری چاقو کوئی رکھتے تھے بڑے، وہ بدماش تو کہلاتے آپ تھے. رکھ کے لا جاتے؟ پستول وغیرہ نہیں توبہ کریں، کبھی بھی نہیں. تو پستول وغیرہ تو اس کا تصور ہی نہیں تھا. اچھا. تو پھر پہلی دفعہ کوئی اس طرح سے ہوا تھا کہ آپس میں جھگڑا ہو گیا اسٹوڈنٹس کا، تو کسی کو چھری وری مار دی اور پستول نکل آئی. اس کے بعد ہوا یہ کہ جو الیکشنز ہوئے. سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ بہت تاریخ کا ایک اہم بات آپ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو وہاں بندوق نکلی وہ آپ کی موجودگی میں نکلی. کون سی اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم نے وہ بندوق نکالی؟ نہیں، وہ کسی طلبہ تنظیم سے تعلق نہیں تھا، انڈیپینڈنٹ تھے. دو گروپ سے آپس میں لڑائی ہو گئی تھی کسی نجی معاملے پر. تو پہلی دفعہ جو ہے وہ چھری میں نے سنا اور دیکھا کہ کسی کو مارا گیا. پھر اس کے بعد پسٹل بھی نکل آئی. وہ چلی نہیں پسٹل، لیکن ڈرانے کے لیے شاید نکالی تھی. لیکن وائلنس اصل میں شروع ہوا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تاریخی بات ہے یہ، کہ اس کے بعد پھر بعد میں مصطفین کاظمی تھے، وہ ہماری جماعت کے تھے، وہ بھی الیکٹ ہوئے. تو جب تو این وہ ایس ایف کے تھے؟ مصطفین کاظمی وہ 70 نہیں این ایس ایف میں تھے وہ تو. نہیں لبرلز کے تھے. این ایس ایف وغیرہ ختم ہو چکی تھی. پروگریسوز کے نام سے تھے جو لیفٹسٹ تھے، وہ سپورٹ کرتے تھے ہماری یونین کو. جنرل سیکریٹری میرے دور میں بھی پروگریسوز کا تھا. تو وہ پھر ہوا یوں کہ کوئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ معاملہ ہو گیا. انہوں نے ایڈمنسٹریشن بلاک کو جو ہے وہ اس پہ سمجھے کہ دھرنا وغیرہ دے دیا، قبضہ کر لیا. تو وائس چانسلر یونیورسٹی آنا انہوں نے چھوڑ دیا. پھر اتنے میں الیکشنز ہوئے اور حسین حقانی صدر کے لیے منتخب ہو گیا. حسین حقانی جو ایمبیسیڈر پاکستان کے بھی رہیں، بڑے مشہور شخصیت ہیں. تو حسین حقانی کو حلف لینا تھا. تو کراچی یونیورسٹی کی جو بلڈنگ ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس یونین کا دفتر تھا، وہاں پر وہ ہال تھا، اس میں حلف لینا تھا. تو وہ کھلی جیپ میں وائس چانسلر کو لے کر آئے اور شہر کے بڑے بڑے بدماش ان کے ساتھ تھے. اور وہاں پر کلشنکوفس اور پہلی دفعہ وہ یونیورسٹی جمعیت میں کے پلیٹ فارم سے بنے؟ وہ جمعیت کے پلیٹ فارم تو سے تھے. کراچی یونیورسٹی میں سب سے پہلے اسلحہ جمعیت لے کر آئی؟ اتنا بڑا اسلحہ جمعیت لے کر آئی. کس اور سن کی پھر بات؟ کچھ جھگڑا ہو گیا. جو وہ ہمارے گروپ کے لوگ تھے، میں تو اس وقت نکل چکا تھا، میں آئی بی اے میں تھا. تو وہ ہمارے گروپ کے لوگوں کے ساتھ جھگڑا ہوا اور پھر وہ اسٹین گن اور کلشنکوف سے فائرنگ انہوں نے کی. 12 لوگ اسٹوڈنٹس ہمارے زخمی ہوئے، ہاسپٹلائز ہوئے. تو اس طرح کی وائلنس وہاں اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے حسین حقانی کی سرپرستی میں پورے کراچی کے بدماشوں کی موجودگی میں یونیورسٹی میں وائلنس اچھا، ہوئی. اس وقت تک شہر میں بھی اسلحہ نہیں آیا تھا؟ شہر میں تو دیکھیں بہت پہلے تو ہوتے تھے، بڑے بڑے نام ہوتے تھے بدماشوں کے، کالا ناگ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ. لیکن عام آدمیوں کو اس سے کوئی درگزر نہیں ہوتی تھی. وہ لیاری میں کہیں ہوتے تھے، بدماشی ہوتی تھی، ان کے نام ہوتے تھے صرف. کوئی اس طرح سے ان کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں دیکھتا تھا بدماشی کی. تو یہ تو جب گلی محلوں میں بدماشی پھر یہ سمجھیں کہ 80s میں شروع ہوا. جب اور شروع تو آپ پھر نے بھی کوئی اسلحہ وسلح چلایا کبھی؟ نہیں، میں نے تو اسلحہ کسی کبھی بھی نہیں کوئی قتل چلایا. وتل مجھے شوق یونیورسٹی ہی نہیں ہے. نہ مجھے یونیورسٹی میں فائرنگ وائرنگ کی آپ نے؟ شکار کا شوق نہیں. میں نے اسلحے کا اچھا یہ بتائیں آپ کی جوانی کیسی گزری؟ جوانی ہماری بھرپور گزری بھرپور سے ماشاءاللہ کیا سے. مطلب؟ رنگین مزاج تھے کیا؟ رنگین مزاج تو ہمارے پاس وسائل نہیں تھے. رنگین مزاجی کے لیے بہت وسائل چاہیے ہوتے، لیکن اللہ نے اچھا کٹ کات دیا تھا. اس کا بھرپور ہاں، تو مسائل کی کمی آپ نے وہاں سے پوری کر لی. تو ہمیں ووٹ بھی ملے نا اس وجہ سے. تو یہ ریسٹورینٹ کھولا آپ نے، باربیکیو ٹوڈے نائٹ نام، اگر وہ تمہیں، اس کا خیال کیسے آیا آپ کو؟ یہ بھی ایک بڑا آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے کہ اور آغاز بھی اسی جگہ سے کیا؟ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس کی بھی بڑی کہانی ہے. اس سے پہلے ایک اور سوال ضمنی کی، جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، تو ایک شہر کے ایک مہنگے علاقے میں آپ نے ریسٹورینٹ کیسے کھولا؟ جی ہاں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کویت میں کام کرتا تھا. جو میں نے ایم بی اے کر لیا تھا، پھر میں کویت چلا گیا تھا. 6 سال تقریباً میں نے کویت میں کام کیا.
وہاں پر ایک بہت بڑی کمپنی میں بہت جلدی ترقی کر کے ان کا ریجنل مینیجر تقریباً ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دفعہ میں پاکستانیت جو ہے ہمارے پہ حاوی ہو گئی، تو میں مہینے میں 2 دفعہ یہاں چکر لگاتا تھا۔ لوگ سال 200 سال میں آتے تھے، میں اللہ کے فضل سے ایسی پوزیشن میں تھا کہ میں مہینے میں 2 دفعہ آتا تھا والدین کے پاس۔ تو پھر پاکستانیت چھا گئی، پھر میں نے کہا کہ بھئی میں کویت ایئر ویز میں آتا جاتا ہوں، تو مجھے پی آئی اے میں آنا جانا چاہیے، تو میں نے پی آئی اے کا ٹکٹ لے لیا۔ جب پہنچا کراچی تو ٹھیک تھا، جب واپس گیا تو وہاں پر 2 ایئرپورٹ تھے، ایک بہت نیا بنا ہوا تھا سارے سفید ماربل کا، اور دوسرا 3rd کلاس قسم کا ایئرپورٹ تھا، بیرک ٹائپ کی ایک جگہ تھی۔ تو وہاں جو پاکستانیوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا تھا تو وہ مجھے کوئی پسند نہیں آیا۔ تو وہیں میں فیصلہ کر لیا کہ اگر آفس میں بہت ہی شہزادہ ہوں، لیکن سڑک پر شہر میں اگر پاکستانیوں کی قدر و قیمت نہیں ہے تو میں ایسے ملک میں پھر کیوں کام کر رہا ہوں؟ میں اپنے ملک میں جو میرا ٹیلنٹ ہے میں استعمال کروں گا انشاءاللہ، اور جتنے پیسے یہاں ملتے ہیں وہ میرا چیلنج یہ تھا کہ یہاں پاکستان میں بھی مجھے ملے۔ تو پھر اس طرح سے میں نے پھر سوچا ہے واپس آنے کا۔ پھر میں 2-3 مہینے کی چھٹی لے گیا ہے، اچھا اور اپنے بھائی وغیرہ سے بات کی، تو ہم نے کچھ پیسے ایسے جو بھی تھے ان کے جمع پونجی وہ اکٹھا کی، اور کچھ میں نے ادھار لیا کویت میں، میرے ایک عزیز تھے ان سے۔ تو پھر یہاں پر ہم نے 2 دکانیں لی تھیں صرف۔ اچھا، کتنے جی ہاں، گز کی دکانیں جو تھیں؟ چھوٹی دکانیں تھیں یہیں پر اسی بلڈنگ میں جہاں پر ابھی باربیکیو نائٹ ہے کتنے کلچرل۔ کتنے گز کی سائز کیا دکانوں کا؟ ٹوٹل 1200 اسکوائر فٹ تھا 12۔ ٹوٹل۔ تو وہ اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ ہم لے سکے تھے۔ پھر اس کے بعد پھر ہم وہ شروع دکانیں آپ نے خریدی تھی کرائے پہ لی تھی؟ خرید لی۔ خریدی تھی۔ تو بھائی نے بھی پیسے دیے تھے، ادھار بھی لیا تھا، میں نے دکانیں خرید لی۔ اس کے بعد پھر ہم نے وہ کی ریسرچ وغیرہ، تو اس کے بعد 1 سال بعد ہم نے ریسٹورنٹ کھولنے کے قابل ہو گئے۔ تو اس طرح سے ریسٹورنٹ کا خیال اس طرح سے آیا تھا، جب کویت سے میں آیا تو کچھ میرا کوئی خیال نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ تو پھر ذہن میں یہی آیا کہ کھانے پینے کا بزنس میں جانا چاہیے، کوئی برگر شاپ کھول لیں، کوئی مطلب اس طرح سے کباب رول کھول لیں۔ لیکن پھر اللہ کی نے سمجھے کہ رہنمائی کی، اور پھر ہم نے یہ دکان لی اور پھر ریسٹورنٹ کھول لیا۔ اور پھر آیا مسئلہ اس کا نام کیا رکھیں گے۔ تو میرا ایک دوست تھا طاہر خان ہیں، آپ جانتے ہوں گے، انٹرفلو کے، تو ہم یونیورسٹی میں ساتھ تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ کوئی نام بھی تجویز کرو اور اس کا لوگو بھی بناؤ۔ تو وہ 2-3 مہینے اس نے لگا دیے، اور وہ بہت مصروف تھا۔ تو پھر میرے ایک اور دوست تھے جاوید واحد نام، ان کے پاس میں گیا، پھر میں نے یہی درخواست کی ان سے۔ تو انہوں نے تقریباً 20-25 دن بعد مجھے بلایا اور لوگو دکھایا، اور نام کا اس نے کہا کہ میں 2-3 نام تجویز کر رہا ہوں، اس میں سے آپ چن لیں۔ تو پہلا نام تھا باربیکیو ٹو نائٹ۔ میں نے کہا یہ کون سا نام ہے کہ ہم نے کھانا کل رات کو باربیکیو ٹو نائٹ میں کہا ہے، یا چلیں پرسوں چلتے ہیں باربیکیو ٹو نائٹ، تو لنچ ہم باربیکیو ٹو نائٹ پہ کریں۔ تو میں نے کہا یہ نام کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے کہا یہی تو اس میں ٹرک ہے کہ ذہن میں ایک تو ماڈرن ہے، پھر ٹرینڈی ہے، اور اس میں ارجنسی ہے، تو بہت ساری اس نے مطلب، میں نے کہا یہ بات صحیح کہہ رہے ہو۔ پھر اس طرح سے ہم نے نام باربیکیو ٹو نائٹ رکھا۔ تو اللہ کے فضل سے پھر ہم نے 10 نومبر 1988 کو ریسٹورنٹ اوپن ہوا۔ اور یہ میں بات آپ کو بتاتا ہوں اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم نے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو بلایا تھا تاکہ کچھ گاڑیاں واڑیاں ادھر کھڑی ہوں، لوگوں کو پتہ لگے کہ بھئی ریسٹورنٹ کھل گیا۔ تو کچھ 6:30-7 بجے ہم نے انوگریٹ کیے دعا وعا کے ساتھ۔ اس کے بعد 9 بجے ہمیں اپنی والدہ کو کہنا پڑا کہ آپ گھر جائیے، یہ کرسی چاہیے کسٹمر کے لیے۔ اسی دن کسٹمر آنا شروع ہو گئے تھے؟ بھر گیا ریسٹورنٹ اللہ کے فضل سے۔ اس دن کے بعد کبھی ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا، شکر ہے مالک کا، اس نے ہمیں بہت تو کامیابی سے ایک بات، اس وقت آپ کا شمار اس ریسٹورنٹ کا کراچی کے ہم کیا ٹاپ ریسٹورنٹ میں ہوتا ہے، اس وقت جب آپ نے کھولا
اس وقت کون کون سے نام لے کے بتائیے، کون کون سے بڑے ریسٹورینٹ تھے اور آپ نے کس ریسٹورینٹ کو اپنا ٹارگٹ بنایا کہ میں اس سے بڑا جیسا کھولنا ہے؟ دیکھیں آپ یہ دوسری بات کا پہلے جواب دے دوں، ہم نے ٹارگٹ کسی کو نہیں بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جو ہمارا حصے کا رسک ہے وہ اللہ ہمیں دے گا، کوئی اس سے لے نہیں سکتا، اور ہم کسی اور کا رسک نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ جس کو رسک جس کا لکھا ہوا ہے وہ اس کو ملے گا. اس وقت جو بڑے ریسٹورنٹ تھے اس میں سیگل تھا، بہت اچھا ریسٹورنٹ تھا. ریڈ کارپٹ تھا، بہت اچھا ریسٹورنٹ تھا. کندن ریسٹورنٹ یہاں پر ایک تھا کیپٹن میں، بہت اچھا تھا. اور جیٹ گارڈن چائنیز ریسٹورنٹ تھا. اور وہ پرانے تو اے بی سی اور ہانگ کانگ یہ وہ تو تھے ہی اپنی جگہ پر طارق روڈ پہ. تو یہ سارے اچھے ریسٹورنٹ تھے، لیکن باربیکیو ٹو نائٹ نے سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ سیٹ کیے، اور بہت ہی جلدی ایک کامیابی ہوئی. تو پھر اس کے بعد پھر لوگ یہی سوچنے لگے کہ یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے، اور لوگوں اس نے سے پہلے لوگ ریسٹورنٹ کھولنے شروع اس کر شعبے دیے. میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے، جی ہاں. اس سے پہلے لوگ اس شعبے میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے. جی اتنی نہیں کرتے تھے شاید. تو ظاہر صاحب جب پہلا کسٹمر آپ کے ریسٹورینٹ میں داخل ہوا افتتاح ہونے کے بعد، اس وقت آپ کی کیا فیلنگ تھی؟ جی پہلا کسٹمر ہمارا ایک جارڈینین تھا نوجوان، اس کی وائف پاکستانی تھی. وہ سب سے پہلے کسٹمر تھے اور وہ آئے تھے، اور بہت جلدی آئے تھے 6:30 بجے. تو ظاہر ہے کہ ہماری ساری توجہ تھی کسٹمرز پہ، تو ہم نے ان کو جتنی خدمت ہم کر سکتے تھے، جتنی سروس اچھی دے سکتے تھے وہ ہم نے دی. اور وہ پھر بہت دیر تک، جب تک وہ پاکستان میں تھا، آتا رہا وہ. جب آپ نے اپنا یہ ریسٹورینٹ بنایا، اس ریسٹورینٹ کو دیگر ریسٹورینٹ کے ساتھ مختلف کرنے کا کیا آپ کے پاس پروجیکٹ آئیڈیا تھا کہ اس کو دیگر ریسٹورینٹ سے مختلف رکھا جائے؟ وہ کیا ترکیب آپ نے دیکھیں استعمال کی؟ یہ بات اگر میں عمومی طور پر بھی کروں نا تو میرے خیال یہ غلط نہیں ہوگی. ریسٹورنٹ یا کوئی بھی کاروبار ہے، وہ آپ اگر دل جوئی کے ساتھ اس کو کریں اور محنت کریں، وہ اس کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور ایک دفعہ کامیابی اگر حاصل ہو تو اپنی نیت خراب مت کریں، اور جن وجوہات کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں ان کو آپ جو ہے وہ مستقل طور پر جاری رکھیں. تو پھر یہی ہوتا ہے. وہ ایک ٹویوٹا کا اشتہار میں نے دیکھا تھا، بہت اچھا پوسٹر. وہ ٹویوٹا کے اسپیئر پارٹ سے وہ گاڑی بنائی تھی انہوں نے، اور کیپشن لکھا تھا کہ نیور چینج دا وننگ ٹیم، کہ اگر ان پارٹس سے یہ ٹویوٹا اتنی اچھی گاڑی بنی ہے تو آپ یہ پارٹس ریپلیس نہ کریں، کسی اور 2 نمبر کے اس میں پرزے نہ لگائیں تاکہ یہ اچھی رہے. تو اسی طریقے سے یہ بڑی فلاسفی ہے، یہی ہم نے اس کو فالو کیا. جو آج باربیکیو ٹو نائٹ جو ہے مشہور اس بات پہ ہے کہ ہمارے سٹینڈرڈ جو پہلے دن کے تھے آج بھی وہی ہم لوگوں کو دے. کراچی مافیاؤں کا شہر ہے، بتہ خوروں کا شہر ہے، ایک وقت میں تو بہت زیادہ یہاں پہ غنڈہ گردی. آپ کس طرح اس سے نمٹتے ہیں؟ آپ کو بتہ خوروں کا دیکھیں مافیا کا بھی مقابلہ کرنا جی پڑا؟ ہاں، یہ مافیا کا شہر بالکل ہے. اور مافیا مافیاؤں نے کوشش کی تھی، جیسے ہر جگہ کرتے ہیں، کامیابی ان کو جو ہے پسند نہیں آتی. لیکن چونکہ ہم بھی لارنس روڈ کے بقول شخص سے بارش کے پانی کے نہائے ہوئے لوگ ہیں، تو ہم نے بھی ان کو پھر منہ دیا اچھا، اور وہ پیچھے نہیں کیسے ہٹے. کیسے منہ دیا؟ جی منہ کیسے دیا؟ دیکھیں، مافیا آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ نہ ڈریں تو پھر وہ وہ مافیا پھر کے ڈر پاس جاتے ہیں. اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پھر آپ کو کچھ کر سکے. آپ نے کنٹرول کر لیا. جی اللہ کے پھر فضل بھی سے. مہینے کے بھتے دیتے ہوں گے کسی نے، ایسا تو نہیں ہو سکتا یا ہر جو کاروبار یہ کرتا ہے شاید کراچی میں واحد جگہ ہے جہاں پر کوئی بتہ نہیں دیا جاتا. وہ آپ اب چندے کے میں نام اس پر دے وقت دیتے ہوں گے، ڈیٹیل میں پارٹی نہیں فنڈنگ کے جاؤں نام گا. پر. بہت سارے لوگ جس وقت بکتے لیتے تھے اور بڑے میں نہیں لوں گا، جس شہر سے پورے اچھا، شہر سے جنہوں نے بتے لیے وہ یہاں پر بتہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کوشش کی انہوں نے، جی کوشش کی. کوشش تو ظاہر ہے ان کا کام ہی کوشش تو وہ کرنا. یہ تو نہیں آپ نے اس کو چندے کے نام پر دے دیا، وہ بتہ وہ سمجھ گیا؟ چندے کے نام پہ ہی بتہ مانگا جاتا ہے. اچھا، جی آپ نے بھی آج تک کبھی کسی شکر ہے اللہ کا. دباؤ میں نہیں ہے. جی اس وقت پاکستان میں یا دنیا کتنے ریسٹورینٹ ہیں اس وقت آپ کے؟ ہمارے میرے خیال 10 ہیں پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر اس نام سے فرینچائزز ہیں وہ 7 ہیں. 7، 17 ریسٹورینٹ دنیا میں آپ آپریٹ کر رہے شکر ہیں. ہے مالک. ٹھیک.
یہ آپ خود کتنا ٹائم دیتے ہیں اس کو؟ نہیں، ہمارے پورے بھائی ہیں، مینجمنٹ ٹیم ہے، 35 سال ہو گئے ہیں ابھی، تو مطلب چیزیں آرگنائز ہیں۔ یہ آج کے نوجوان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آپ کی اسٹوری ایک سکسیسفل اسٹوری، ایک کامیاب انسان کی اسٹوری ہے، تو ایک نوجوان کو ایک خاص عمر ہوتی ہے جب آدمی بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں بڑی ترنگ ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اسی عمر میں آپ نے اتنا بڑا خواب بھی دیکھا، اس کو کامیاب بھی ہو گئے، نوجوانوں کو آج کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے، کہ آپ کوئی بڑا خواب دیکھیں۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یا مینجمنٹ کی ٹرمز میں دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی ویژن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر ویژن ہے کہ بھئی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ وہ قابلیت پیدا کریں، ایکوائر کریں، وہ نالج اور اسکل اور ہیلپ، ہاں، اسسٹنس، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر جب آپ وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اپنا سر نیچے رکھیں اور محنت سے اس کو کامیاب کریں، محنت محنت محنت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب آپ کامیاب ہو جائیں تب بھی اپنا سر نیچے رکھیں اور اس کامیابی میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں خود، اور دوسرے چیلنجز جو ہیں اس کو آپ اس کا مقابلہ کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سسٹین رہے گا، مطلب جاری رہے گا، آپ کی کامیابی رہے گی۔ تو محنت جو ہے نا سب سے زیادہ میرے خیال امپورٹنٹ فیکٹر ہے کسی کے کامیاب ہونے میں۔ نہیں ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریسٹورینٹ انڈسٹری ہے، اس میں بھی گنجائش ہے انویسٹمنٹ کی؟ کیونکہ اگر کراچی میں اگر مہینے میں 10 ریسٹورینٹ کھلتے ہیں تو میرے خیال ہے 9 تو بند ہی ہو جاتے ہیں، اور 10واں بھی 2-3 مہینے بعد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جہاں پہ بھی ریسٹورنٹ کھولا وہ کامیابی رہا، ہاں، اور اس میں پوٹینشیل بہت ہے نا، اوکے، کیونکہ دیکھیں آپ کا کراچی شہر ہی آپ لے لیں گے، 2.5-3 کروڑ کی اگر آبادی ہے، ہاں، تو آپ کتنے ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں، کس لیول کے کھول سکتے ہیں؟ ضروری ہے کہ آپ کرفٹن کے علاقے میں کھولیں، آپ جیسے ہمارے ریسٹورنٹ دوسرے علاقوں میں بھی ہیں، اگر ہم فرض کریں نارتھ نازاں کھولیں گے تو وہ اس طرح کا ریسٹورنٹ ہوگا، ہاں، اگر فرض کریں ہم لیاقت آباد میں بھی کھولیں گے تو پھر وہاں پہ بھی تو کسٹمر ہے نا جو باہر کھانا کھاتے ہیں، ہاں، تو ہم اس لیول کا ریسٹورنٹ کھولیں، تو پوٹینشیل بہت ہے۔ اب آپ کی مینجمنٹ ٹیم کتنی ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو مینیج کر سکیں ہاں، بغیر خرابی کے، یہ پھر آپ خود آپ کو پتہ لگ سکتا ہے جب آپ اس کی اسیسمنٹ کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ایمانداری سے کام کیا جائے تو اس میں بہت ہی اسکوپ ہے اس اچھا، کام۔ اپنے بزنس کو آپ اپ ٹو ڈیٹ رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسٹاف ہے ہمارا، اور جو کسٹمر فیڈ بیک ہے وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے اس میں۔ ہم شروع سے لے کر آج تک ہم یہاں پر موجود ہوتے ہیں، ہمارے بھائی موجود ہوتے ہیں، تو جو بھی کسٹمر ہے وہ ایسا سلسلہ ہو گیا ہے کہ لوگ اپنا سمجھتے ہیں اس ریسٹورنٹ کو، اوکے، تو وہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ یار آج تمہارا یہ کھانا صحیح نہیں تھا، آج تمہارے میں یہ مرچیں زیادہ ہو گئی تھیں، نمک زیادہ ہو گیا تھا، جو بھی فیڈ بیک آپ کو فوراً ملتا ہے تو آپ کو فوراً اس کو کریکٹ کرنے کا آپ کو موقع مل جاتا اوکے سر، تھوڑی بات سیاست کی بھی کر لیتے ہیں۔ کاروبار میں بہت کامیاب ہوئے، سیاست میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے، تو ہے۔ اس میں کاروبار محنت، میں یہ تو سر، نہیں کاروبار میں محنت سے زیادہ قسمت کا مدخل ہو؟ جی کاروبار اصل میں اتفاقیہ ہوا، کیونکہ پہلی جنریشن ہماری کاروبار میں ہے، اور اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا، ہم کامیاب ہو گئے۔ سیاست بہت گمبھیر ہے، اور سیاست عام لوگ جو ہیں وہ اس میں پڑھے لکھے لوگ جو ہیں بہت کم آتے ہیں۔ اچھا، یہی میری شکایت تھی اپنے دوستوں کی کہ بھائی آپ جو ہے آئیں، اس ملک آپ کا ہے، اس ملک سے ہی سب کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، آپ اس میں شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، سختیاں ہیں، بہت زیادہ غلاظت ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑیں گی، لیکن پھر بہرحال یہ آپ کا اپنا گھر ہے نا، اپنے گھر میں تو چیزیں لوگوں کو کرنی پڑتی ہیں بہتری کے لیے، تو لیکن ہم نے فیس کی، مطلب اللہ کے فضل سے جہاں پہ بھی ہیں تجربہ تو حاصل ہوا، اور اگر کچھ نہیں حاصل ہوا یا نہیں ہوا۔ تو نوجوانوں کو آپ یعنی کہ مشورہ کیا دیں گے اس وقت؟ کون کون سے شعبے میں جو ہے ان کو اپنی قسمت آزمانی چاہیے، محنت کرنی چاہیے؟ اور میں آپ سمجھ چیزوں کو جہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، ایک 18 سال کا بچہ وہاں بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا آپ۔ دیکھیں، جی ہاں وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلے تو شرط یہ ہے کہ محنت کرنے کے قابل ہوں وہ، ٹھیک ہے؟ پھر جو آپ دیکھیں آج کل کے جو ٹرینڈز ہیں، ٹھیک ہے، ہم سوشل میڈیا اتنا پھیل گیا ہے
لیکن آئی ٹی میں ابھی تک ہماری وہ جو ہے نا کاوش نہیں ہے کہ ہم آئی ٹی کو اس طرح سے ڈیولپ کریں کہ ملک کو اس کا فائدہ ہو سکے. ہم اپنے ذاتی طور پر تو سوشل میڈیا میں سب فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں, کلپس بھی دیکھ لیتے ہیں, بنا بھی لیتے ہیں, ٹک ٹاک بھی ہو گیا, لیکن ہم اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے میں ابھی تک ہمارے راغب نہیں ہوئے ہیں. انڈیا یہی کام کر رہا ہے کہ اس نے ٹیکنالوجی جو ہے بڑھائی ہے. اس پتہ نہیں کتنے سلیکان ویلیز انڈیا میں بن گئے اور بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ اس میں صرف کما رہے ہیں. جو ہمارے جتنے قرضے ورضے ہیں یہ سب ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم اس ٹیکنالوجی کو اپنائیں, کیونکہ یہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے, یہی فیوچر ہے دنیا میں. تو اس میں اگر ہمارے بڑے ہونہار لڑکے ہیں, بہت ہی زیادہ قابل ہیں, ان کو چاہیے کہ اس طرف آئیں, راغب ہوں, ٹھیک, اور ملک کے لیے بھی فائدہ ہوگا, ان کے اپنے لیے فائدہ ہوگا, پورے معاشرے کے لیے فائدہ ہوگا. یہ تو آپ بہت ایک جنرل بات کر رہے ہیں, اسپیسیفک بتائیں نا کہ ایک 18 سال کا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اس کو آپ نے مشورہ دینا ہے, بھائی کیا کروں, اب وہ آپ کے پاس آیا, میں کیا کروں, آپ کیا مشورہ دیکھیں میں تو بہت ہی میری یہ سمجھ لیں 18 سال کے بچے آپ کے پاس آئیں گے مشورہ کرتے, آپ کیا مشورہ دیں؟ میری رائے ہے, پیسے نہیں ہیں ان کے پاس آپ کی طرح, مجھ سے جب کوئی ملتا ہے میں اس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے تم کوئی نوکری کرو, 2-4 سال 5 سال تجربہ حاصل کرو, پیسے جمع کرو, پھر کاروبار کرو. نوکری آخر تک ریٹائرمنٹ نوکری میں سے اگر ہوتی ہے کہ آپ نے 35 سال لگائے, 40 سال لگائے, ریٹائر ہو گئے, تو اس میں وہ ڈیولپمنٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی جو کہ اپنے کاروبار میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, نقصان بھی ہو سکتا ہے, لیکن محنت اگر کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی. آپ نے زمانے میں نوکری کر لی نا, زمانے میں نوکری کر کے پیسے بچ جاتے تھے, اب نوکری کر کے گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا. اب زمانے کی مہنگائی میں آج کی مہنگائی میں فرق ہے. صحیح ہے نا, لیکن ہم نے بھی تو یہ تو آپ تو اتنا کامیاب کاروباری آدمی ہے, آپ کے پاس تو ٹپ ہونی چاہیے کہ کنگلا بچہ آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ مجھے مشورہ دے, میں کیا کروں, تو آپ نے مشورہ دینا ہے اس کو. مایوس ہو کے تو آپ اس کو نہیں بھیجا. نہیں, میں اس کو پھر بھی یہی مشورہ دوں گا کہ کوئی نوکری کرو. ٹھیک ہے, اس کی کوئی مدد اگر کر سکتا ہوں وہ بھی کروں گا, لیکن اس کو مشورہ یہی دوں گا نوکری کر کے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لے. کاروبار کرے گا تو اس میں انشاءاللہ برکت ہوگی. آپ ہر نوجوان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ نوکری کے ساتھ کاروبار پہ ضرور توجہ دیں. انسان جو ہے کاروبار میں ترقی کرتا ہے, نوکری میں نہیں کرتا. یہ آپ کی بنیادی بات. بالکل میں مصدقہ میری رائے ہے. اچھا, دنیا میں جو کاروباری حضرات ہیں وہ جب کاروبار کے ساتھ اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ جو ہے سماجی خدمات پہ خرچ کرتے ہیں, پاکستان میں تو یہ کانسیپٹ بہت کمزور ہے, تو آپ کو اس طرح کا کام کرتے ہیں فلاحی کاموں میں؟ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میرے خیال دنیا میں نمبر 1 ہے. اچھا, جتنا پاکستانی جو ہے وہ ڈونیشنز دیتا ہے اور جتنا پاکستانی فلاحی کام کرتا ہے, میں نہیں سمجھتا دنیا میں. غریب مڈل کلاس آدمی کرتے ہیں, امیر لوگ نہیں کرتے اتنے زیادہ. نہیں, یہ آپ نہیں کہہ سکتے آپ, کیونکہ جتنے یہاں پر صاحب حیثیت لوگ ہیں, صرف کراچی کی میں بات کرتا ہوں, جتنا وہ فلاحی کام کرتے ہیں, آپ کی میمن کمیونٹی ہے, آپ اسپیسیفک کسی خاص شعبے میں کرتے ہیں؟ جی ہم بھی کرتے ہیں بہت سارے. اچھا, تو اس کی تفصیلات کچھ اگر آپ بتانا چاہیں. جی, کچھ تفصیلات اگر بتانا چاہیں. میرے خیال میں اس سے اجتناب کروں گا. ٹھیک ہے, کہ اگر وہ آپ اپنی, صحیح ہے آپ کی رائے بالکل. جی ہاں, تو آپ خواہ مہنگ نہیں ڈال رہے ہیں دودھ میں. ٹھیک ہے. سردار صاحب کوئی اور خاص بات اگر آپ کہنا چاہیں؟ نہیں, دیکھیں اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جو بھی ہم نے, ابھی تو آپ جوان لگتے ہیں شکل صورت سے, تو ابھی کون سی عمر آ گئی, ابھی تو آپ کراچی یونیورسٹی میں چلے جائیں دوبارہ جو ہے آپ صدر پر آتے ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا زندگی میں, کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اچھا, شکر مالک کا. تو صاف ستھری زندگی گزاریں اپنی, اپنے جو بھی ایمز اینڈ آبجیکٹس ہیں اس کو بالکل بلند رکھیں اور محنت کریں. میں سمجھتا ہوں یہی میں پیغام دے سکتا ہوں اپنے نوجوانوں کو. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت شکریہ آپ مصروف ٹائم میں سے نکالا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آپ سے پولیٹیکل چلیں, تھوڑا سا ہٹ کر بات ہو گئی, ورنہ تو سیاست پہ بات کر کے ہاں, تھوڑا سا لوگ آپ کا یہ روپ جاننا چاہتے تھے کہ آپ نے محنت کر کے جو ہے اس ریسٹورینٹ کو جو کراچی کا جو نمبر آپ کو بتا سکتا تھا وہ میں نے بتا دیا. بہت شکریہ, تھینک یو, السلام علیکم.